سر پہلا سوال یہ ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ our student will be manager or entrepreneur in the future one day, definitely ہوں گے انشاءاللہ. What is your opinion about Labor Day? Is it enough to celebrate one day off, or is a 365 days care for its employees as a good Muslim boss? ہم آج چھٹی منا رہے ہیں لیبر ڈے کی خوشی میں. ایکچولی کام نہیں کر رہے آج لیبر ڈے پہ، ہم کام نہیں کرتے. تو ایکچولی کیا ہونا چاہیے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اسلام میں. یہ لیبر ڈے، مدرس ڈے، ویلنٹائنس ڈے، برتھ ڈے، یہ سب چیزیں بڑی غلط ہیں. یہ ہم اسلام میں نہیں مناتے. اور رسول اللہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے نا، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، گھر پہ تھے، تو غالباً کیا نام تھا ان کا، ایک صحابی گئے ان سے ملنے کے لیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے. کون تھے؟ ان سے ملنے کے لیے گئے، 3 دفعہ دستک دی، وہ اندر گھر میں تھے، کسی نے آواز نہیں دی، چلے گئے. اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو تھے نا، وہ ہی واز خلیفہ. تو ابو ہریرہ چلے گئے. بعد میں ابو ہریرہ ملے ان کو. اس نے کہا کہ بھائی تم کیوں نہیں آئے میرے پاس؟ نے کہا میں آیا تھا، 3 دفعہ دستک دی، چلا گیا. اس نے کہا یہ تم اندر آتے؟ اس نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 دفعہ دستک دو اور چلے جاؤ. تو اس نے کہا کہ تمہیں کس نے یہ حدیث بتائی؟ مجھے نا ایویڈنس لا کے دو. یہ ہوتا ہے منہج آف دا حدیث. ہی از آسکنگ ایویڈنس. عمر بن خطاب ہم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. مجھے صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا صحیح طریقے سے. ابو ہریرہ تھے، کون تھے؟ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. بیکاز میں نے اتنی ساری میڈیسنز لی ہوئی ہیں کہ گلے کی وجہ سے، کہ میں اس میں نا بالکل دماغ فوگی ہوا ہوا ہے. تو دوسرے صحابی جو تھے وہ ان کے پاس گئے. ان کا جو نا بالکل چہرہ بالکل یلو ہوا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی، انہوں نے کہا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا عمر بن خطاب نے مجھ سے جو ہے نا ایویڈنس مانگا ہے، میں کیا کروں؟ تو وہ صحابی نے کہا کہ ہم نے بھی سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پاس گئے اور ان کو وہ دی. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ بڑا افسوس کیا کہ نا میں یعنی کہ جو ہے نا اتنا ٹائم نہیں گزار سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اتنا سیکھ سکتا. اس کا کانٹیکس یہ تھا کہ انہوں نے بتایا عمر بن خطاب نے کہ جب وہ مدینے آئے تو ایک ان کے ساتھ ایک ان کے انصاری بھائی تھے. وہ انصاری بھائی جو تھے، تو عمر بن خطاب کہتے تھے کہ یار ایک دن تم جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم سیکھنے، اور میں اپنے جانوروں کو اور تمہارے جانوروں کو، اور اپنے بزنس کو اور تمہارے بزنس کو دیکھوں گا. ٹھیک ہے نا؟ 1 منٹ صبر. دوسرا انہوں نے کہا کہ دوسرے دن میں جاؤں گا اور تم پھر میرے جانوروں کو اور اس چیزوں کو دیکھو گے. ٹھیک ہے نا؟ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ میں اس طرح سے کرتا تھا. ایون دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیان دے رہے ہوتے تھے، سکھا رہے ہوتے تھے، پڑھا، کیونکہ اللہ کے نبی ہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو رزق ہے وہ اللہ نے نیزے کے نیچے رکھا ہوا ہے. دیٹس دا موسٹ حلال رزق. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ان کا تو رزق وہی تھا، اور ان کا کام تھا دعوت دینا، تبلیغ، سب کچھ کرنا. ٹھیک ہے نا؟ باقی سب لوگوں کا کام جو ہے، علماء کا کام جو ہے، وہ کام کرنا ہے. ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے معاشرے کے اندر، سب چیزوں کے اندر. تو میں آپ کو کانٹیکس بتا رہا ہوں. عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ میں جو ہے نا اور زیادہ ٹائم لگا سکتا ہوں ان کے ساتھ. بٹ ہی واز ناٹ فیلنگ سوری. ہی واز فیلنگ ڈس اپوائنٹڈ کہ میں اتنا ٹائم نہیں گزار سکا. اسلام کے اندر ہم سب لوگوں کو جو ہے نا فوکس ہو کے روزانہ ٹائم پہ اٹھنا چاہیے، ٹائم پہ سونا چاہیے. مسلمان کے اللہ نے تربیت ہمیں جو دین دیا ہے اس طرح سے ہے. لیبر ڈے، مدرس ڈے، فادرس ڈے، یہاں پر ویسٹ میں رہتا ہوں، تو یہاں پر جب فادرس ڈے ہوتا ہے تو باپ کو ملنے چلے آتے ہیں. باپ الگ پڑا ہوتا ہے، کسی اولڈ ہاؤس میں پڑا ہوتا ہے، کہیں کہاں پڑا ہوتا ہے. اگر ماں کے مدرس ڈے ہوتا ہے، مدر کو جا کے مدر کو ملنے چلے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سال میں ایک دفعہ ان کے پاس تھینکس گیونگ آتی ہے، سب بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں. کرسمس آتی ہے، بیٹھ کے کھا لیتے ہیں. یعنی کہ آپ گن سکتے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے کتنا ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انسان، ان کا حال ہے. ہم مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب صبح اٹھو ماں کو دیکھو، باپ کو دیکھو. ٹھیک ہے نا؟ مسکرا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اجر دے گا. ایک روایت میں آیا کہ اس طرح ماں کو دیکھنے سے جو ہے نا وہ عمرے کا ثواب ہے. یہ سب چیزیں ہیں، بہت ساری اسلام کے اندر بڑا ایمفیسس ہے ماں باپ، سب چیزوں کا، بہن بھائیوں کا خیال کرنا، سب کچھ کرنا. لیکن اگر آپ صحابہ کی زندگی پڑھو، they were on the backs of the horses. فرماتے ہیں صحابی ایسے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ قاضی العیاض اور یہ جو بڑے بڑے اسکالر جو مفسر گزر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ کی لائف اگر تم پڑھو گے تو وہ دن کو گھوڑوں کی کمروں پہ ہوتے تھے اور کام کر رہے ہوتے تھے، کاروبار، یہ سب چیزیں، لڑائی جھگڑا، سب یہ جہاد اللہ کے راستے میں، سب کچھ. اور راتوں کو وہ اس پہ ہوتے تھے، اپنے مسلوں پہ کھڑے ہوتے تھے
اور اللہ سے عبادت کر کے دعا مانگ کے قرآن سب کچھ پڑھ رہے ہوتے تھے۔ آج کا جو مسلمان ہے نا وہ بڑا نازک سا ہو گیا ہے، تھپڑ مارو تو گر جاتا ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ تو یہ مدرس ڈے، فادرس ڈے، لیبر ڈے، یہ اس کا اسلام میں کوئی وہ نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کی تمام چیزیں چھوڑ دی ہیں، تعلیم حاصل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ علم حاصل کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو قرآن و حدیث کا علم ہے یہی ہے، بھائی یہ ہے، یہ آخرت کا ہے، لیکن دنیا میں بھی تو تمہیں کام کرنا ہے نا۔ اسرائیل تمہیں بیٹھ کے مار رہا ہے اور تم لوگ جو ہے نا لیبر ڈے منا رہے ہو۔ آج روزانہ رفح میں بمباری ہو رہی ہے، 25 30 40 50 لوگ شہید ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ روزانہ ہو رہی ہے۔ اور مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان فادرس ڈے بنا رہا ہے، مسلمان مدرس ڈے بنا رہا ہے، لیبر ڈے بنا رہا ہے، مسلمان جو ہے وہ کرکٹ میچز دیکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ تو ہماری جو پرائیورٹیز ہیں نا وہ سب اوپر نیچے ہیں۔ اسرائیل وہی کام کر رہا ہے جو اس کو کرنا ہے، مسلمان وہ سارے کام نہیں کر رہے جو ان کو کرنے چاہیے، جو نہیں کرنے چاہیے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب ویسٹ آف ٹائم ہے، دیر از نتھنگ ایلس ان دیٹ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور صحیح اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مطلب کہ مسلمان جب تک اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کریں گے، کمیٹڈ نہیں کریں گے اپنے تمام شعبوں میں اپنے آپ کو، ایون کاروبار کے لیے بھی آج علم کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ صرف 4 5 آپ کو انگلیوں پہ گنتی آ گئی آپ کر لو گے، ٹھیک ہے نا؟ حلال طیب طریقے سے کام کرنا ہے تو بہت محنت کرنی ہے، بٹ مسلمان نہیں رہا۔ جب تک وہ مسلمان نہیں رہے گا تب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔